نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 باتیں ہوں کہ وہ ایمان کی مٹھاس کو محسوس کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب رکھے، کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے، اور کفر کی طرف لوٹنے کو ایسا برا سمجھے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو، تم رات دن گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں، لہٰذا مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو میں نے وہاں رہنے والوں میں خواتین کی کثرت دیکھی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ عرض کیا گیا، کیا اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ شوہر کا کفر کرتی ہیں اور احسان نہیں مانتی۔ اے شخص، اگر تو کسی عورت کے ساتھ ایک زمانہ دراز تک احسان کرتا رہے، اس کے بعد وہ کوئی اس کے خلاف بات تجھ سے دیکھ لے تو فوراً کہہ دے گی کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام نہیں پایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ نیک معاملہ کرنا، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا، جانتے ہو بد نصیب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بد نصیب بے نماز ہے، کیونکہ بے نماز کو اسلام سے کچھ نصیب نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، خدا کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بے شک قیامت کے روز انسان کے پاس اس کا کھلا ہوا نامہ اعمال لایا جائے گا۔ وہ کہے گا، میں نے جو فلاں فلاں نیکیاں کی تھیں وہ کہاں گئیں؟ کہا جائے گا، تو نے جو غیبتیں کی تھیں اس وجہ سے مٹا دی گئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، بخار کو برا نہ کہو، کیونکہ یہ آدمی کے گناہوں کو اس طرح دور کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔